آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کے کلام سے دو مقامات سے میں نے چند آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نجات پانے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اس بات پر کوشاں رہے، کوششیں کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو۔ سارے انبیاء کی بعثت کا مقصد اور ان کی دعوت عظیمہ بھی یہی تھی کہ لوگ اللہ کی پرستش کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تو لہذا شرک سے نجات پانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جن کو بھی اللہ نے نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے، ان کے سلسلے میں امتی یہ اعتقاد رکھیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ جب عبدیت کا اعتراف ہوگا تو پھر ایسے عبد اور ایسے بندے معبود کا درجہ نہیں پا سکتے۔ ایسے ہی کامیابی پانے کے لیے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ امتی یہ اعتقاد رکھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کیا تو پھر آپ کی سنتوں کو لازم پکڑنا کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اسلام پر عمل کرنے کے لیے آپ کو رسول ماننے کے بعد آپ کی تعلیمات کو عملی شکل دینا ضروری ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ایک تو اللہ کا رسول سمجھا جائے، دوسرا اللہ کا بندہ سمجھا جائے۔ تو لہذا آدمی اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا، عقیدہ اس کا درست ہوگا، اور وہ کسی عابد کو، عبادت کرنے والے کو معبود کے درجے پر نہیں بٹھائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں سورہ فتح میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ اعتقاد ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ تم میں سے کسی بھی مرد کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہیں، پھر ہیں کیا؟ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں سے یہ کہیں، کیا کہیں؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں سے آپ یہ کہیں کہ لوگوں میں تم تمام کے تماموں کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ لہذا اللہ کا رسول آپ کو تسلیم کرنا کامیابی کے لیے ازحد ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کے درجے سے ذرا اونچا لے جا کر کے بٹھا دیتے ہیں، کفر لازم آئے گا، شرک لازم آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، لا تطرونی کما اطرت النصارى انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ نصارہ نے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اونچے درجے پر بٹھا کر کے یہ کہا کہ یہی اللہ ہیں، یہی معبود حقیقی ہیں، یا یہ رب کے یا معبود کا ایک تیسرا ہے، یا تین میں کا تیسرا ہے، اس طرح کی بات انہوں نے کہی، ایسے تم مجھے مت چڑھانا۔ یہ یاد رکھو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ تو یہ دونوں چیزوں کو لازم پکڑنا چاہیے، اللہ کا رسول اور عبداللہ، اللہ کے بندے ہیں۔ تو لہذا اس معنی میں آدمی اسلام پر عمل کر لے جائے گا، شرک سے نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا، اور اس کی کامیابی یقینی ہے۔ کہاں ہے وہ حدیث؟ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنة على ما كان من العمل او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بڑی پیاری روایت ہے، یہ بڑی اہم روایت ہے۔ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت اور رسالت کو جوڑا گیا ہے، اور یہ کہا گیا جو آدمی یہ گواہی دیتا ہے
کہ حقیقی معبود اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں، وہی تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، اللہ کا کلمہ ہے جس کا القاء مریم کی طرف کیا گیا، وَرُوحٌ مِّنْ، اور اسی کی روح سے ہیں، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ یہ اعتقاد اگر کسی کا ہو گیا، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اس نے چاہے جو کام کیے ہوں اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ تو جنت میں دخول کے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں اتنا ان کی فضیلت ہے کہ اللہ کا خاص کلمہ ہے جس کا القاء مریم کے پیٹ میں کیا گیا، وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نے وضاحت کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یہی کلمہ کن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور کہا ہو جا، کن، وہ ہو گئے۔ تو یہی کلمہ ہے جس کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہوا۔ اس دنیا میں وہ بغیر باپ کے تشریف لائے، لیکن اسی کو بنیاد بنا کر کے نصارہ نے ان کو معبود کے درجے میں بٹھا دیا، ان کو جو ہے اللہ کہا۔ اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ۔ دیکھا آپ نے، کلمے کو بنیاد بنا کر کے اتنے اونچے مقام پر پہنچا دیا کہ ان کو اللہ بنا دیا ہے، بلکہ تین کا تیسرا بنا دیا ہے۔ لہذا یہ بد عقیدگی آدمی کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کرا سکتی۔ کامیابی کے لیے یہ اعتراف ضروری ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول اور اللہ تعالی کے بندے ہیں۔ آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام 1400 صحابہ کرام کو مدینہ سے لے کر کے مکہ کے قریب آ گئے ہیں۔ مدینہ بہت دور ہے، مکہ بالکل قریب ہے۔ حدیبیہ مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے، وہاں جب آپ رکے ہیں تو اس موقع پر ایسا ہوا، بڑی لمبی تاریخ ہے، بہت تفصیلی باتیں ہیں، ساری باتیں بیان نہیں کی جا سکتی، میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے صرف میں وہ بیان کروں گا۔ لہذا سہیل جس موقع پر آئے صلح کے لیے، شرائط وغیرہ طے کرنے کے لیے، تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عبارت لکھی تھی وہ یہ لکھا تھا کہ یہ صلح کے جو شرائط لکھے جا رہے ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھے جا رہے ہیں۔ جملے کیا تھے سہیل کے؟ ایک شعور اس نے دیا، اس موقع پر ایک احساس اس نے دیا۔ کیا احساس دیا؟ کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے، اللہ کا رسول تسلیم کرتے تو آپ سے ہم قتال نہیں کرتے، ما قتلناک ولا صددناک عن البیت، اور اس گھر سے ہم آپ کو روکتے نہیں۔ اللہ کے رسول ماننے کا مطلب یہ کہ آپ آئیے کعبہ میں، آپ آئیے عمرہ کیجئے، آپ آئیے رب کی عبادت کیجئے، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو کعبہ سے آپ کو نہیں روکتے، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہم آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ ہمارا جھگڑا تو اسی بات کو لے کر کے ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں، لہذا یہ شرائط محمد ابن عبداللہ کی طرف سے لکھے جائیں۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ، اس کا بیٹا وہ لوگ سمجھتے تھے، ان کا یہ اعتقاد تھا کہ آپ اللہ کے بندے جو عبداللہ ہیں ان کے بیٹے محمد ہیں، لہذا شرائط بھی محمد ابن عبداللہ کی طرف سے لکھے جائیں، محمد الرسول اللہ کی طرف سے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے تسلیم کیا، حقیقت پر مبنی یہ بات تھی، کوئی غلط بات بھی نہیں، بنیادی طور پر کوئی بات جو ہے ایسی نہیں تھی کہ جس پر اعتراض کیا جائے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے محمد ابن عبداللہ کی طرف سے شرائط لکھے جائیں، لہذا شرائط لکھے گئے۔ اس موقع پر یہی جو سہیل ہے، اس کے ایک بیٹے ابو جندل تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، مکہ سے آئے تھے، مکہ کے مشرکین نے ان کی حالت خراب کر دی تھی، اور ان شرائط میں جو لکھا گیا تھا وہ یہ لکھا گیا تھا جو بھی مسلمان مکہ سے آئے گا اس کو مکہ واپس کیا جائے گا، مدینہ سے اگر کوئی مسلمان آتا ہے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سال عمرہ کی اجازت نہیں، واپس جانا ہوگا، آئندہ سال آنا ہوگا، اور آئندہ سال بھی آئیں تو ایک تلوار ایک ہتھیار وہ بھی نیام کے اندر ہو۔ پھر یہ شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی
کہ ہم قریش جس سے بھی چاہیں اپنے تعلقات بنا لیں، اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد شرائط میں شرائط کہ 10 سال تک ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ نہیں ہوگی. سارے شرائط اللہ کے نبی نے تسلیم کیے. تو اب اس موقع پر ابو جندل آئے. انہوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے پھر مکہ واپس بھیج دیا جائے گا، لوگ مجھے پھر ماریں گے اور پٹائی کریں گے، ستائیں گے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جذباتی تھے، بہت جوشیلے تھے. اس منظر کو دیکھ کر کے جوش آیا، جذبے میں آئے وہ، اور آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجتہادی سوالات کرتے ہیں. ان کا اپنا اجتہاد تھا، اجتہادی سوالات کر رہے ہیں، جذباتی سوالات کرتے ہیں. پہلا سوال یہ کیا، اے اللہ کے نبی بتائیے ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟ ہاں حق پر ہیں. آپ یہ بتائیے کہ وہ باطل پر ہیں کہ نہیں؟ ہاں باطل پر ہیں. آپ یہ بتائیے ہم میں کا کوئی اگر ان کو قتل کر دے تو آگ میں جائیں گے کہ نہیں؟ کہاں جائیں گے. ان میں کا کوئی اگر ہمیں شہید کر دے تو ہم جنت کے حقدار ہوں گے کہ نہیں؟ ہاں جنت کے حقدار ہوں گے. تو اب دیکھیے اگلا جملہ ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ کہتے ہیں پھر دب کر کے صلح آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیے اجتہادی سوال ہے، یہ دب کر کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ جواب کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا. وہ میرا ناصر ہے، وہ میرا حامی ہے، وہ میرا مددگار ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا. اور یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں میں رسول ہونے کی حیثیت سے فیصلہ کر رہا ہوں. یہاں ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. یہاں اجتہادی طور پر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات کو آگے رکھا. زندگی بھر اس کا ان کو احساس تھا. وہ کہتے ما زلت برابر اصوم و اصلی و اتصدق. لہذا میں کیا کرتا تھا، جب کبھی مجھے یہ بات یاد آتی کہ میں نے اللہ کے رسول کی بات پر اپنی بات کو آگے رکھا ہے، نفل نمازیں پڑھتا رہتا، نفل صدقہ کرتا رہتا. لہذا اس طرح میں غلاموں کو آزاد کرتا. کس وجہ سے؟ مخافت کلامی الذی تکلمت بہ. اس دن جو میں نے کلام کیا تھا اللہ کے نبی سے، جو میں نے گفتگو کی تھی، اس کی ڈر سے جو ہے میں یہ کام کیا کرتا تھا. واپسی میں جب سورہ فتح نازل ہوئی، سورہ فتح کے نازل ہونے کے بعد تو کامل یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول باعث رسول فیصلہ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح بتایا ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم نے اللہ کے رسول مان لیا ہے آپ کو، تو آپ کی باتوں کے آنے کے بعد، آپ کے سنتوں کے آنے کے بعد، آپ کے فرامین کے آنے کے بعد اپنی رائے کو آگے نہ رکھیں. چاہے آپ کی عقل میں بات آئے نہ آئے، چاہے آپ کا دماغ اسے مانے نہ مانے، اللہ کے نبی کی بات صحیح ہے، صاف ہے، صریح ہے، ثابت ہے. لہذا بلا چوں چرا اسے تسلیم کرنے کا مزاج بنائیے. آج ہمارے یہاں لوگ اپنی عقلوں کو کسوٹی بناتے ہیں، اپنی عقل کو معیار بناتے ہیں، اور نبی کی باتوں کو اپنے عقل کی بنیاد پر قبول کرتے ہیں اور رد کرتے ہیں. میرے دماغ میں نہیں آتا، میں نہیں مانتا ہوں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تسلیم نہیں کرتا. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کا دماغ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ دنیا میں عقل مند ہو سکتے ہیں. لہذا نبی کی بات کو سمجھنے کے لیے اگر سمجھ میں نہ آئے، جو سمجھدار ہیں، جو علم والے ہیں، ان تک پہنچاؤ. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اپنے طور پر اپنی عقل کو معیار بنا کر کے نبی کی باتوں کو ریجیکٹ کرنا، نبی کی باتوں کا انکار کرنا، اپنی عقل کو، اپنی رائے کو آگے لانا، یہ جو ہے بہت خطرے والی بات ہے. اس سے متنبہ ہونے کی ضرورت ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول دیکھیے. صرف یہ کہتے ہیں کہ اس دن میں نے اپنی بات کو آگے رکھا، نتیجے میں کہ اللہ کے رسول نے کہا میں رسول ہوں، رسول ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات پر اتنے وہ نادم ہوئے کہ بعد میں نفل صدقہ، نفل روزہ، نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے تلافی کے لیے. کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو کبھی اس طرح کا معاملہ کر گیا ہو اور اتنے کارنامے اس نے انجام دیے ہوں؟ نہیں. تو لہذا ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی بات سے اپنی بات کو آگے مت لے جاؤ. اللہ اس کے رسول سے آگے اپنے آپ کو نہ پیش کرو. اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. بلند کرو گے اپنی آواز کو نبی کی آواز پر، اعمال حبط ہو سکتے ہیں. لہذا یہ کبھی آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، جب ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر یہ کہا آپ یہ بات بیان کر رہے ہیں، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کہتے ہیں. جملہ کیا استعمال کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر کی بارش برسے گی. میں تم کو اللہ کے رسول کی بات بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو ابو بکر عمر فاروق یہ کہتے ہیں. لہذا اس اعتبار سے بات اللہ کے نبی کی آ جائے تو ہمارا مزاج یہ ہو، ہم جب رسول مان چکے ہیں. رسول ماننے کا مطلب کیا ہے؟
رسول ماننے کا مطلب یہ ہے جو کچھ آپ نے خبریں دی ہیں، چاہے ان خبروں کا تعلق ماضی سے ہو، چاہے ان خبروں کا تعلق مستقبل سے ہو، ان خبروں کی تصدیق کرنا رسول پر، رسالت پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ جو کچھ آپ نے احکام دیے ہیں، رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان احکام کو عملی شکل دینا ہے، چاہے اس کا تعلق اوامر سے ہو یا نواہی سے ہو، کرنے سے ہو یا رکنے سے ہو۔ کرنے کے لیے آپ نے کہا کیجئے، رکنے کے لیے کہا آپ رک جائیے۔ لہذا یہ رسول پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ ہم اپنی عقلوں کو، اپنی طبیعتوں کو، مزاج کو معیار بنا کر کہیں گے طبیعت میں آئے گا تو مانیں گے، وگرنہ انکار کریں گے۔ یہ تو منافقوں کا روش طریقہ تھا، اہل ایمان کا نہیں۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کے رسول کی بات بیان کرتا ہوں اور تم جواب میں یہ کہتے ہو کہ ابو بکر عمر فاروق ایسا کہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا تو میرے نزدیک موضوع پر مسح کرنا اوپر کے مقابلے میں نیچے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ عقل کہتی ہے کہ گندگی نیچے لگتی ہے اور شریعت کہتی ہے کہ موضوع کے اوپر مسح کرنا چاہیے۔ تو لہذا اس اعتبار سے اس بنیادی بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول تسلیم کیا جائے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ایسی بہت ساری باتیں اس ضمن میں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اصل پیغام جو عقیدے کا ہے عبدیت کے حوالے سے مجھے پیش کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ابو جہل اسلام کا، مسلمانوں کا، اللہ کے نبی کا، صحابہ کا بڑا دشمن، لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اخنس ابن شریق اس کے سامنے اس نے حقیقت کا اعتراف کیا، اور حقیقت کا اعتراف کر کے کیا کہا آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کے نبی آئے اور دعوت کا کام کیا تو کہتا ہے واللہ لو اعلم انک رسول اللہ لاتبعتک، اللہ کی قسم کھا کر کے میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول جانتے مانتے تو آپ کی اتباع کرتے۔ جھگڑا تو یہ کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لیکن اللہ کے رسول جب دعوت کا کام کر کے نکل گئے تو پیچھے بیٹھے ہوئے کہتا واللہ انی اعلم انہ رسول اللہ، اللہ کی قسم کھا کر کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ عجیب بات ہے، دیکھیے کچھ دیر پہلے تو یہ کہتا ہے اگر ہم جان جائیں تو آپ کی پیروی کر لیں گے، پھر پیچھے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پوچھا گیا کہ پھر اعتراف ہے تو پھر تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو، ایمان کیوں نہیں لاتے ہو، مانتے کیوں نہیں؟ تو کہا نہیں، اصل میں یہاں جو لوگوں کے جھگڑوں وغیرہ کے فیصلے کا شعبہ ہے، وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا میں سردار ہوں۔ اب رسول ماننے کا مطلب ہے کہ سرداری چھوڑ دینی پڑے گی، ان کے تابع ہونا پڑے گا، ان کی باتوں کو ماننا ہوگا، لہذا اس اعتبار سے ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ قرآن نے اسی لیے کہا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو تو مانتے ہیں، آپ کو تو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا رسول سمجھا جائے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ رسالت کے حیثیت سے حوالے سے جو کچھ آپ نے دیا ہے اسے ہم اپنائیں، اسے برتیں، اسے اختیار کریں، اس پر عمل کریں، کامیابی ملے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اعتراف یہ بھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے، اسی میں کامیابی ہے۔ اسی لیے میں نے اس روایت کو پیش کیا ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح من الجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنة على ما كان من العمل۔ اب یہاں اس روایت میں آپ غور کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اس کا احساس ہوگا کہ یہاں اللہ کے رسول کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے میں نصارہ جو موجود ہیں ان کا جو عقیدہ ہے، ان عقیدے کی بنیاد پر یہاں یہ بات بیان کی گئی کہ جیسے ان لوگوں نے معبود کا درجہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی شان میں غلو سے کام لیتے ہوئے لوگ اس طرح کا کام کر جائیں، بد عقیدگی کا شکار ہوں اور اپنی عاقبت کو خراب کر لے جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں اپنے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت اور رسالت کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کتنے صاف اور صریح الفاظ میں یہ بات بیان کی اور فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، یہ رحمان کے شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔
اچھا یہ بات بھی اتنی بڑی ہے, اتنی خطرناک ہے, تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. کتنی بھیانک بات ہے یہ, کتنی خطرناک بات ہے یہ, کہ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اس کے ذریعے آسمان پھٹ سکتا ہے, زمین شق ہو سکتی ہے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں. اتنی بھاری بات, اتنی خطرناک بات ہے یہ کہ رحمان کی اولاد ہے, رحمان کے بچے ہیں. کہیں لوگوں نے مکہ کے مشرکین نے فرشتوں کو بیٹیاں کہا, تو کہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا, لہذا رحمان کی اولاد بتاتے ہیں. یہ تو بہت خطرناک بات ہو گئی کہ آسمان پھٹ سکتا ہے, زمین شق ہو سکتی ہے, اور پہاڑ میں زلزلہ پیدا ہو گیا, یا ریزہ ریزہ پہاڑ ہو سکتے ہیں. یہ بات کہو کہ رحمان کی اولاد ہے. اللہ نے اس کے لیے اس کے رد میں ایک بڑی پیاری بات بیان کی اور فرمایا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا. بھئی رحمان کی تم اولاد بتاتے ہو, رحمان کی اولاد کیسے ہوگی؟ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ. اولاد کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہے, لہذا اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں, تو اولاد کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. عجیب بات یہ ہے, ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اولاد, اللہ کی اولاد بتانا, کسی کو اللہ کا اولاد قرار دینا, یہ اللہ کو گالی دینا. آج عجیب مسئلہ ہے یہ. دیکھیے آپ, ہم کیسے عقیدے والے ہیں, ہمارا کیسا ایمان ہے, ایمان کی کمی و کمزوری کا عالم کیا ہے کہ سال میں ایک دن آ جاتا ہے, لوگ اس اعتقاد کے ساتھ کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کو اولاد ہوئی, اللہ تعالیٰ کو لڑکا ہوا, اللہ تعالیٰ کو بچہ ہوا, یا اس طرح کے جو تصور ہے یہ فلاں اللہ کے بیٹے ہیں, لہذا اس دن ہم خوشیاں منائیں, ان کی پیدائش کے دن میں ہم جو ہے مسرت و شادمانی کا اظہار کریں. ایسے جب مواقع آتے ہیں تو ایک مسلمان اس پر مبارکبادی پیش کرتا ہے. مبارک ہو آپ کو. کس بات کی مبارکبادی؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ آج کے دن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بن کر کے پیدا ہوئے ہیں, اور آپ مبارکبادی پیش کرو اور کہو کہ ہاں مبارک ہو تمہیں, تمہارا معاملہ مبارک ہے, تمہارا کہنا مبارک ہے؟ کہاں گیا آپ کا عقیدہ؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل, اے نبی آپ کہیے هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہیں اللہ تعالیٰ احد ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی کہا ہے احد اور واحد میں فرق کیا ہوتا ہے. احد ایسی ذات کہ اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی کچھ نہیں, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. لہذا اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے, درست عقیدے پر جینے کا ہمیشہ تہیہ کر لیجئے. غلط عقیدے کے ساتھ جی کر کے اگر اس پر خاتمہ ہو تو نقصان ہوگا, خسارہ ہوگا, گھاٹا ہوگا. اس سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے. تو قل هو اللہ احد, اے نبی آپ کہیے کہ وہ اللہ احد ہے, اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد. یہ عقیدہ کہ وہ باپ ہے, اس کی کوئی اولاد ہے, نہیں, وہ باپ بھی نہیں, وہ اس کی کوئی اولاد بھی نہیں, دونوں کی تردید ہے. نہ وہ جنا نہ جنا گیا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کی برابری کرنے والا کوئی موجود ہی نہیں ہے. لہذا اس اعتبار سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عبدیت کا اعتراف کریں اور مانیں. عجیب بات یہ دیکھیں آپ کہ سورہ مریم قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے, اور عجیب بات ہے سورہ مریم ہی میں آج میں خطبہ جمعہ دے رہا ہوں, آپ کے سامنے میں خطاب کر رہا ہوں, لیکن اللہ تعالی اپنی ذات میں کوئی شریک کرنے والا نہ ہو, لوگ درست عقیدے کے ساتھ جینے والے ہو جائیں. اس کے اعتبار سے مسلمانوں کو بھی یا نصارہ کو بھی, سب کو بھی تعلیم دینے کے لیے جو ہی پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے ان کو گویائی عطا کی اور انہوں نے ایک تقریر کی ہے, انہوں نے خطاب کیا ہے. اس خطاب کو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا تاکہ لوگ جان جائیں کہ عیسیٰ کون ہے. پیدا ہوتے ہی کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. پورا خطاب سورہ مریم کے اندر موجود ہے. اس خطاب کا پہلا ٹکڑا لوگوں نے کہا کیف نکلم من كان في المهد صبيا, یہ بچہ کیسے بات کرے گا, ابھی تو یہ گود میں ہے, یہ دودھ پیتا بچہ ہے, گویائی نہیں کر سکتا ہے, کیسے یہ گفتگو کرے گا. ماں نے اشارہ کیا تھا بچے کی طرف کہ تم مجھے اتہام دیتے ہو, تم مجھے الزام دیتے ہو کہ میں نے بدکاری کی ہے, فلاں کام کیا ہے, اس کے نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں, لہذا اس بچے سے پوچھ لینا. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. تو پہلا خطاب شروع ہی کہاں سے ہوتا ہے, انی عبد اللہ,
میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھ کو کتاب عطا کی ہے. اور کتاب کی تعلیم کیا ہے؟ کتاب کی تعلیم یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کی جائے. وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. تو اب نبی مانیے، عبداللہ مانیے، رسول مانیے، عبداللہ مانیے. یہ عقیدے کی درستگی ہے. اس سے آگے نہیں، اس سے نیچے نہیں. رسول اللہ سے اوپر اللہ کے درجے میں نہیں بٹھائیں گے، عبدیت سے نیچے نہیں لے جائیں گے. لہذا یہ دونوں کے درمیان کا معاملہ ہے عقیدے کے باب میں، کہ عبدیت سے نیچے نہ لایا جائے اور رسالت سے اوپر نہ لے جایا جائے. تو عبد اور رسالت دونوں کا اعتراف کرنا چاہیے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا اعتراف کیا. عجیب بات یہ دیکھیں آپ، نجاشی کے دربار میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں. اس موقع پر حال یہ تھا کہ مکہ کے لوگوں نے ظلم کیا، مکہ کے لوگوں نے ستایا، بہت زیادہ پریشان کیا، زمین کو تنگ کر دیا. نتیجے میں مکہ چھوڑ کر کے یہ لوگ حبشہ گئے. اب حبشہ جو ہی پہنچے تو پیچھا کیا دشمنوں نے، اور آ کر کے نجاشی کے کان بھرنے لگ گئے اور یہ کہا کہ یہ لوگ آئے ہیں لہذا ان کو یہاں پناہ نہ دی جائے. بادشاہ تھا، اس نے طلب کیا اور کہا کیا معاملہ ہے آپ کا، آپ کے کیا مسائل ہیں، پیش کریں. سارے مسائل پیش کر دیے اور کہا کہ ہمارے پاس جو ہمارے نبی ہیں، جو نبی اور رسول بنائے گئے ان سے ہم واقف ہیں، وہ بڑے امانت دار، بڑے سچے، بڑے خیر خواہ. انہوں نے ہمیں تعلیمات دی. ان تعلیمات میں بنیادی تعلیم ان کی یہ تھی کہ صرف اللہ وحدہ کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ بت پرستی فلاں فلاں ان کو ترک کر دیا جائے. ہم نے ایسا کیا اور بہت ساری خوبیاں بتائیں. نتیجے میں ان لوگوں نے ہم پر وہاں کی زمین تنگ کر دی اور ہم ہجرت کر کے یہاں آئے. کہا ٹھیک ہے جاؤ، کل پھر دوبارہ گفتگو ہوگی. دوسرے دن جب گفتگو کا مرحلہ آیا تو اس سے قبل انہوں نے یہ کان بھر دیے تھے، کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ غلط ہے. یہ کچھ عجیب باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں. تو اس موقع پر دوسرے دن پھر پوچھا نجاشی نے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی تلاوت کی اس موقع پر اور پڑھ کر کے سنا دیا. سنتا گیا، تاریخ اٹھا کر کے پڑھے، البدایہ والنہایہ، اس کے علاوہ دیگر تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے آپ پڑھ لیجئے. رونگٹے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا. مجلس میں رونگٹے کھڑے ہوئے لوگ رونے لگ گئے. اس کے بعد جملہ استعمال کیا کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو کچھ بیان کیا ہے میں خط کھینچتا ہوں، اس لکیر سے ذرا بھی آگے کی یہ بات نہیں ہے، بالکل درست بات ہے، مینوہان صحیح بات ہے. میرے اس ملک میں تم جا کر کے جی سکتے ہو، رہ سکتے ہو، جاؤ تمہیں اجازت ہے. آپ اندازہ لگائیے، سورہ مریم کی تلاوت کی اور یہ بات بیان کی کہ ہاں آپ اللہ کے بندے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اس سے زیادہ کا ہمارا عقیدہ نہیں ہے. رستم کو جانتے ہیں آپ؟ رستم کے دربار میں ربعی گئے، ربعی ابن عامر. اس موقع پر رستم نے یہ کہا کہ تمہارا کیا دعویٰ ہے، تمہاری کیا دعوت ہے، تمہارا کیا پیغام ہے؟ جواب میں کہا تھا اللہ ابتعثنا من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ. یہ جملے تھے ان کے. اللہ نے ہم کو آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی مشیت سے اللہ کی عبادت کی طرف لے کر کے جائیں. اس کے لیے ہم آئے، یہی ہمارا مقصد ہے. تو لہذا عبداللہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. جب ہم عبداللہ ہیں، ہم عباد الرحمن ہیں اور تمام کے تمام اللہ کے بندے ہیں تو بندگی اللہ کی ہونی چاہیے. اللہ کی بندگی میں کسی کو شامل نہیں کیا جانا چاہیے، کسی کو شریک نہیں کیا جانا چاہیے. لہذا یہ بہت بے بنیاد بات ہے، بڑی غلط بات ہے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا سمجھا جائے اور اس کی پیدائش والے دن خوشی کا اظہار ہو اور اس خوشی پر ایک مسلمان مبارکبادی پیش کرے. کس بات کی مبارکبادی؟ کے مطلب جو تم کر رہے ہو اس پر میں بھی خوش ہوں، مبارک ہو، بہت ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. تو پھر عقیدہ کہاں باقی رہا؟ پھر یہ جو عقیدے کی باتیں کہاں ہمارے اندر جو ہے مجزن ہوئی؟ کیسے ہمارے پاس جو ہے عقیدہ درست ہوا؟ لہذا عقیدے کی درستگی یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا بندہ سمجھا جائے، اللہ کا رسول سمجھا جائے اور گالی گلوچ سے گریز کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو بے نیاز گردانا جائے اور اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں یہ تصور کیا جائے. اس درست عقیدے کے ساتھ جینے اور مرنے پر کامیابی ہے. اسی لیے اس روایت کے آخر میں ہے ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل. چاہے جو عمل کرے وہ، یا اس نے جو کام کیے ہیں ماضی میں،
یہ اگر اعتقاد اس کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا کریں گے۔ میں اپنے لیے آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا کرے اور جنت الفردوس میں بغیر عذاب بغیر حساب کے جانے والوں میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے، درست عقیدے پر جینے کے اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا۔ درست عقیدے کے ساتھ جینے کے لیے ایک کام کرتے رہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ رات جب آپ بستر پر پہنچیں تو بہت سارے اذکار کے ساتھ سورۃ الکافرون کے پڑھنے کا اہتمام کریں، جس سے ثابت ہوگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی بندگی کرتا رہتا ہوں اور اسی بندگی پر میں مرنا پسند کرتا ہوں۔ تو اسی لیے دیکھیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ لکم دینکم ولی دین جس عقیدے کی درستگی پر میں جی کر کے مرتا ہوں اس کا میں بدلہ دیکھ لوں گا، جس بدعقیدگی کے ساتھ تم جی کر کے مرتے ہو اس کا بدلہ تم دیکھ لو گے۔ تو یہاں بدلے کے اعتبار سے ہے، وگرنہ دین کے اعتبار سے اگر آپ کہو گے تو تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے، کا مطلب وہ دین بھی ٹھیک ہے، تو دین نہیں، اعمال کی جزا یہاں مراد ہے۔ اس اعتبار سے جو آدمی رات میں بستر پر اس کو پڑھ کر کے سوتا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شرک سے براءت کے ساتھ اگر مر گیا تو شرک سے براءت کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ فطرت پر مرنے والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح پریشانیاں زیادہ آ جائیں توحید کا ترانہ گنگنائیے۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ ہم بندے بن کر کے رہیں اور اللہ کی بندگی کر کے اللہ کو اس کا حق عطا کریں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مشکلات میں پریشانی میں اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا یہ ترانہ یا توحید کے یہ کلمات اگر گنگناتا یا پڑھتا یا اس کو دہراتا یا اس کا ورد کرتا ہے تو نتیجے میں اللہ اس کو تکلیفوں سے نجات دیتے ہیں۔ کون سا کلمہ ہے؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کثرت سے پڑھنا چاہیے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو لہذا ہماری پیدائش کا مقصد رب کی عبادت ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بندے بنے رہیں اور کسی کو بھی جو بندے ہیں بندے کے درجے سے زیادہ اونچا نہ لے جائیں۔ بہت زیادہ ہو تو اللہ نے جن کو نبی رسول بنایا ہے انہیں نبی اور رسول تسلیم کریں، اس سے زیادہ اونچا مقام کسی کو نہ دیں۔ لہذا اللہ کی عبادت اور بندگی میں اپنی زندگی کو صرف کرنا کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ اس کے علاوہ جتنے توحید پرست مرد حضرات بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما، جتنے قرض دار ہیں ان کی ادائیگی قرض کا انتظام فرما، یہاں جتنے مال والے ہیں حیثیت والے ہیں ان کے مالوں میں اضافہ فرما، ان کے مالوں میں جن کا حق ہے ان کو ان کا حق علی الفور دینے کی توفیق عطا فرما، جتنے غریب ہیں نادار ہیں مفلس ہیں تنگ دست ہیں اللہ ان کی زندگیوں کو بہتر بنا دے۔ پروردگار عالم ہم تماموں کی حاجات کو پورا فرما، ہر آفت ہر مصیبت ہر بلا ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرما۔ دنیا سے رخصتی کا وقت آ جائے تو عقیدے کی درستگی پر ہمارا خاتمہ فرما، دنیا برزخ آخرت کی تمام تکالیف سے ہم تماموں کو نجات عطا فرما، جنت الفردوس میں ہم تماموں کو جگہ عطا فرما۔ پروردگار عالم دنیا میں اسلام کی ترقی کے لیے جہاں جس انداز سے جو کوششیں ہو رہی ہیں اے اللہ اس میں کامیابی نصیب فرما، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو غلط منصوبے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ناکام فرما دے۔ اے اللہ ہم تماموں کی حفاظت فرما، ہم تماموں کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ عباد اللہ رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأكبر. أقم